نے پہچانا نہیں اپنے اللہ کو۔ ایک کیا کر دیا؟ اللہ نے تمہیں نہیں بھلایا، ہم نے اللہ کو بھلایا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بھلایا، ہم نے ان کو بھلایا ہے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تم بھولے ہو وہ نہیں بھولے۔ وہ تو قیامت کے دن بھی نہ بھولا، وہ تو موت کے وقت نہ بھولا۔ جب جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ موت کا فرشتہ آ چکا ہے، جانے آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ نے کہا آ جائے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے داخل ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے اللہ کا فرمان ہے پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور میرے اللہ کا فرمان ہے آنا چاہیں تو لے کے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ طارق جمیل کو کسے پوچھنا ہے کہ ٹرنا ہے کہ رانا ہے؟ تم سے کوئی پوچھے گا کہ جامنا ہے کہ رانا ہے؟ یہ واحد دربار ہے جہاں پوچھا جا رہا ہے، اور میرا نبی کہہ رہا ہے جبریل تیری کی صلاح ہے، جبریل تیری کی صلاح ہے۔ جبریل جواب دیتا ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، آسمانوں پہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں کہ میرا محبوب آ رہا ہے، لیکن فیصلہ آپ کا چلے گا آخری۔ تو اس وقت تمہارے نبی نے یہ نہیں کہا حسین کو بلاؤ میں اس کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں میں اس کے لیے دعا کر دوں، یا حسن کو بلاؤ میں اس کی بے بسیاں دیکھ رہا ہوں میری اولاد بلاؤ، یہ نہیں کہا۔ نہ جبریل سے فرمایا اچھا تو جا واپس میرے اللہ کے پاس اور پوچھ کے آ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں۔ ملک الموت کھڑا ہوا ہے، جبریل واپس گیا ہے، اوپر سے جواب آتا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تب میرا نبی کہتا ہے الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جاتے جاتے پھر امت کو وصیت فرمائی وہاڑی والوں میری امت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ 90% نماز چھوڑ گئے، نہیں پڑھتے۔ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے فقیروں پہ رحم کرنا، رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا۔ نہ کوئی غریبوں پہ رحم کرنے والا رہا، نہ کوئی سجدوں میں اللہ کو یاد کرنے والا رہا۔ یہ آخری وصیت موت پہ یاد رکھا، محشر میں یاد کرے گا۔ میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بناؤ، بننے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آؤ، سیکھنے کا راستہ تبلیغ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپناؤ، اللہ کے نبی کی زندگی کے پیچھے پیچھے چلو، تمہیں منزل ملے گی۔ تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھو، ہر مسلمان مرد عورت کے ذمے ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کو سیکھنا، اطاعت کو سیکھنا، تعلق کو سیکھنا، اور اس کو لے کر دنیا کے آخری انسان تک جانا کہ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ کیا پیغام ہے؟ جو پونے گھنٹے میں میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی پر آؤ اور اس کو سیکھو۔ مرنے سے پہلے اللہ رسول کو راضی کر لو، امت بن کے چلو، فرقے بن کے نہ چلو، امت بن کے چلو، جماعتیں بن کے نہ چلو، امت بن کے چلو، آپس میں گروہ بن کے نہ چلو، جڑ کے چلو، کٹ کے نہ چلو، محبت سے چلو، نفرت سے نہ چلو، سلوک سے چلو، عداوت سے نہ چلو، ورنہ اللہ کی نظروں سے گر جاؤ۔ اپنی کمائیوں کو حرام سے نکالو، سود سے نکالو، جھوٹ سے نکالو، رشوت سے نکالو، کھوٹ سے نکالو، اپنے گھروں کو غفلت سے نکالو، نماز پر، اذان پر، نمازوں کے لیے دوڑ لگاؤ، عورتیں مصلی کی طرف، مرد مسجد کی طرف، اپنے آپ باہم سلوک زندہ کرو، الفت و محبت کی فضا قائم کرو، درگزر کی فضا قائم کرو، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو۔ ماں باپ کی ہائے نسلیں برباد کر دیتی ہے،
آگ لگا دیتی ہے ایک ماں کی آہ، ساتوں زمین آسمان جل اٹھتے ہیں جب ماں اپنی اولاد یا جب باپ اپنی اولاد سے دکھی ہو کر جب ہائے کرتے ہیں تو زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ تمہارے نبی نے فرمایا تھا، کل کائنات کے نبی نے، میرے نبی نے فرمایا تھا، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں ان کی نوکری کر کے تمہیں دکھاتا، اور نہیں تو میری ماں تو زندہ ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہوا ہے، باپ دیکھا نہیں، میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع ہو چکی ہوتی اور ادھر سے میرے گھر کا در کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک اماں جی، میں نماز پھر پڑھوں گا، بعد میں پڑھوں گا۔ ہاں، میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے گی۔ جب وہاڑی کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ جائے گی۔ اپنی زندگیوں کو نبی والے اخلاق میں ڈھالو، نبی والی عبادات میں ڈھالو۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، تبلیغ میں پھرو اور جاؤ، اللہ تمہیں پھرائے۔ میں آج اس مسجد میں بڑے 21 سال کے بعد آیا۔ 1999 میں پہلی دفعہ وہاڑی، دسمبر 1999 پہلی تشکیل اسی مسجد میں ہوئی تھی۔ آج ماضی یاد آ گیا۔ ہم نے پورے 3 دن سارے وہاڑی میں بھاگ 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 گشتیں کی، لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، تو یہ وہ دروازہ اور وہ دروازہ، اس کے درمیان بس اتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے تھے۔ 3 دن کی دن رات گشتوں کے بعد کسی نے کھانا نہ پوچھا تھا، کسی نے پانی نہیں پوچھا تھا، کسی نے روٹی نہیں پوچھی تھی۔ یہ سارے اطراف کے زمینداروں سے ہمارے ذاتی تعلق، خاندانی تعلق، پر انہوں نے بھی نہ پانی پوچھا نہ روٹی پوچھی، بھوکے پیاسے پھرتے پھرتے، نہ وہاڑی والوں نے پوچھا، بھوکے پیاسے پھرتے پھرتے آتے تھے اور اپنا پکا کے خود کھاتے تھے۔ اور پھر ان 2 دروازوں کے اندر لوگ بیٹھے تھے، 100 لگا لو 150 لگا لو۔ 3 دن تک دھکے کھانے کے بعد یہ نتیجہ تھا۔ میں رات انسانوں کا سمندر دیکھ رہا تھا کہ یہ میں تو ڈر کے 25-30 ہزار کہہ رہا تھا، مجمع تو 40 ہزار سے اوپر تھا۔ یہ اللہ نے فضا بنائی لوگوں کی نقل و حرکت، لوگوں کی در در ٹھوکروں کے بعد۔ یہ تقریروں بیانوں سے فضا نہیں بنتی ہے، قربانیوں سے فضا بنتی ہے۔ تو تبلیغ کو اپنا کام بناؤ، اس کے لیے وقت نکالو، جو نکلے گا اللہ اسے چمکائے گا۔ کم از کم اتنا کر کے اٹھو کہ یہ سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے، آج تک اللہ رسول سے جو بغاوت کی ہے اس سے میری توبہ۔ تو توبہ کرتے ہو؟ کہو سارے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ چھٹیاں آ رہی ہیں، اس میں نکلو سارے اللہ کی راہوں میں، کوئی گھر نہ بیٹھے، پتہ نہیں کس کا رونا اللہ کو پسند آئے اور ہدایت کا فیصلہ ہو جائے۔ سنت ہے، صفوں میں بیٹھ جاؤ، صفوں